خوبصورت مگر تنہا اور پنجرے میں قید۔ پاکستان میں برفانی تیندوے خطرے کا شکار ہیں۔ وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ اس امید میں ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 300 برفانی تیندوے ہیں۔ ہم جا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ برفانی تیندووں کا رنگ سفید ہونے کی وجہ سے انہیں برفیلے پہاڑوں پر تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو شمار کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی موجودگی ماحولیاتی نظام کے لیے بہت اہم ہے۔ برفانی تیندوے آئیبیکس اور بلو شیپ کا شکار کر کے پہاڑوں پر سبزے کو زیادہ چڑھنے سے بچاتے ہیں۔ اس سے ماحولیاتی نظام برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن کبھی کبھار برفانی تیندوے آبادیوں اور بھیڑ بکریوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسان ان کا شکار کرتے ہیں۔ وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ مقامی افراد کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ برفانی تیندووں کا شکار نہ کریں۔ السلام علیکم، میرا نام آزاد ہے۔ برفانی تیندوے نے ستارہ کی 6 بھیڑیں ایک ہی دن میں مار ڈالیں۔ میرے پاس اب پیسے نہیں ہے، میں کس چیز پہ لوں گی؟ پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ ایک پروجیکٹ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ایسے واقعات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ شکار سے قبل ایک وارننگ سسٹم ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کیمرہ جانور، انسان اور یہاں تک کہ برفانی تیندوے میں بھی فرق بتا سکتا ہے۔ اس کا مقصد کمیونٹی کو برفانی تیندوے کی موجودگی کے بارے میں الرٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو محفوظ مقام پر لے جا سکیں۔ لیکن سب لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ٹیکنالوجی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر گھر کے کم از کم 40 سے 50 مال مویشی ہوتے تھے، اب زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ہم نے رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ سنو لیپرڈ کا خطرہ، گھاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے مال مویشی ختم کیے۔ فی الحال سنو لیپرڈز کو خطرے کا سامنا ہے۔ بچپن میں ہی اس کی ماں مر گئی تھی اور 12 برس سے یہ پنجرے میں ہے اور اسے شکار کرنا نہیں آتا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ڈر ہے کہ اگر اسے آزاد کر دیا گیا تو کہیں اسی کا شکار نہ ہو جائے۔